اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں گزری ہوئی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو عید کی خوشی نصیب فرمائے۔ اور لیکن اس طرح کی جو عید گزری ہے ہم سب کی، وہ آپ کی زندگی میں نہ کبھی آئی ہوگی اور نہ کبھی میری زندگی میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، نہ ہماری زندگی میں کبھی آیا ہے، نہ آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس قسم کے عذاب سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ گو کہ ہم لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن یہ ہے حقیقت میں ایک اللہ کی طرف سے عذاب، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ مسلمان لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں نہیں جا سکے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے، اور تراویح نہیں پڑھ سکے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، جمعے کی نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ تو غرض یہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے واقعی بہت بڑا عذاب ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے بار بار اس قسم کی تنبیہات سے ہم لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ مسلمان لوگ جاگیں اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ قرآن مجید کی اس آیت پر ختم کیا تھا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ بھئی قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، کہ جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آج کی جو آیات کریمہ ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتی ہیں، آخرت سے ان کا تعلق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ زیادہ تر اس بات پر بحث کرتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، توحید پر، رسالت پر، اور آخرت پر، یعنی کہ معاد پر۔ تو ان چیزوں پر جو ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت پر بھی قرآن مجید جو ہے نا وہ زیادہ تر بیان کرتا ہے۔ اور درمیان میں وہ جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہدایات دینی ہوتی ہیں وہ ہدایات آتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں انسانوں کے لیے ہدایات ہی موجود ہے۔ تو سب سے پہلی آیات میں چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کی قوموں نے انبیاء کرام کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ اور جب انبیاء کرام نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اور جو مستقل زندگی ہے وہ آئندہ آخرت والی زندگی ہے، تو اس کے انجام سے ڈرو۔ لیکن جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں تھا وہ لوگ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہی بات کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس کا آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں
وہ عذاب آپ ہم لا کر کیوں نہیں دکھا دیتے؟ تو اس پہلی آیت میں تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ وہ ہے کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو تو بھلائی مانگنی چاہیے، لیکن وہ بھلائی مانگنے کے بجائے وہ برائی مانگ رہا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے نا وہ جلد باز واقع ہوا۔ جلد باز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عذاب کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کب عذاب واقع ہوگا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ متنبہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اب انسان اگر چاہے کہ جی نہیں جی ہماری فرمائش پر ابھی عذاب واقع ہو جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مسرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ گزشتہ اقوام کی جو تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، ان کی داستانیں ہمارے لیے عبرت کا سامان رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان داستانوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ایمان کو اللہ رب العزت مضبوط فرمائے۔ آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اب اس آیات میں اللہ رب العزت اپنی ایک قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے۔ پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ اب رات جو ہے وہ اندھیری ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے سکون رکھا ہے کہ جب اندھیرا ہوگا تو انسان دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے سکون کے ساتھ سو جائے گا، اور صبح اٹھے گا تو وہ ساری پچھلے دن کی جو تھکن ہوگی وہ اتری ہوئی ہوگی۔ اور دن کو اللہ رب العزت نے دنیا بھر کے کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ جو ہم لوگ تجارت کرتے ہیں یا اپنے کام کاج کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ فضلا لتبتغوا من فضلکم لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی یعنی کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا۔ گویا کہ دن اور رات کو اللہ رب العزت نے جو دو نشانیاں بنایا ہے، ان نشانیوں کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم رات سے فائدہ حاصل کریں اور آرام حاصل کریں، دن کو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم اسے سالوں کا اور مہینوں کا حساب لگا سکیں۔ تو یہ خاص اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اب یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس کے گلے کے ساتھ چمٹا دیا ہے، تو یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں۔ اگر اچھا عمل کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر برا عمل کرتا ہے تو وہ برا عمل بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی کرنے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے برے اعمال کم ہوں، اور جو برے اعمال ہوں بھی صحیح تو اللہ رب العزت ان پر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہا جائے کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ تو یہ جب انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے اور کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، تو اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ تو بہرحال لیکن اس سے بھاگنے کا یا فرار کا کوئی راستہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے
ہمیں اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میرے پاس ویڈیو آئی تھی بہت ہی پیاری، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ 3 عمل روزانہ کر لے۔ ایک عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کا چاہے ایک ہی صفحہ پڑھ لے، قرآن مجید کا صرف ایک صفحہ پڑھ لے، لیکن اس کو معنی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، 5 منٹ سے زیادہ وقت خرچ نہیں ہوگا، لیکن ہم قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو ہمیں کم از کم ایک صفحہ قرآن مجید کا سمجھ کے ضرور پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں روزانہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور کر لیا کریں۔ تو یہ اگر استغفار کریں گے اس کے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن بڑے فائدے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمارے گھر میں اور ہمارے اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے فوائد ہیں جو اس سے استغفار سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ بات موجود ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو یہ قرآن مجید ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت ان کو ان سارے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ہمیں کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اے امت محمدیہ، جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے لیکن ہے وہ چٹیل میدان، تو تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس میں جتنے چاہو درخت لگا سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جنت کے باغوں کو اور زیادہ ہرا بھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، تو ان کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔